سینٹ کا اجلاس اب سے کچھ دیر بعد ہوگا۔ اجلاس کا ایجنڈا جاری کر دیا گیا ہے۔ سینٹ کا اجلاس 10 نومبر کو 27ویں آئینی ترمیم منظور کرے گا۔ 27ویں آئینی ترمیم پر قائمہ کمیٹی قانون و انصاف کی رپورٹ پیش کی جائے گی۔ تفصیل جانیں گے جیو نیوز کی نمائندہ نوشین یوسف سے۔ نوشین، آج کے اجلاس کے حوالے سے کیا تفصیل آپ کے پاس؟ جی بالکل، آج سینٹ کا اجلاس جو ہے وہ ہو رہا ہے، جس میں جو ایجنڈا جاری کیا ہے اس کے مطابق جو قانون انصاف کی کمیٹی ہے وہ رپورٹ پیش کرے گی، جو فاروق اشنائک پیش کریں گے 27ویں آئینی ترمیم سے متعلق، جس کے بعد آج ایجنڈا میں یہ بھی شامل ہے کہ پھر اعظم نذیر طارق جو ہیں وہ جو کہ وفاقی وزیر قانون ہیں وہ پیش کریں گے تحریک آئینی ترمیم کے حوالے سے، جس کے جو بل ہے آئینی ترمیمی بل 27 آئینی ترمیمی بل وہ منظوری کے لیے سینٹ میں پیش کیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے نوشین، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا، ایک اور خبر بھی ہم شامل کریں گے۔ ابھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ سینٹ اجلاس اب سے کچھ دیر بعد ہوگا۔ اجلاس کا ایجنڈا جاری کر دیا گیا ہے۔ سینٹ 10 نومبر کو 27ویں آئینی ترمیم منظور کرے گی۔ 27ویں آئینی ترمیم پر قائم کمیٹی قانون و انصاف کی رپورٹ پیش کی جائے گی۔ 27ویں آئینی ترمیم کے متعلق آپ کو بتائیں، پارلیمنٹ کی مشترکہ قانون انصاف کمیٹی اجلاس میں منظوری کے بعد ترامیم سینٹ میں پیش کی جائیں گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ججز جن کا تبادلہ ہو گیا لیکن وہ جانے سے گریزاں ہیں، انہیں فوری طور پر ریٹائر نہ کیا جائے۔ تبادلے پر معترض ججز کا کیس سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیجا جائے گا۔ ریٹائرڈ صدر کی سیاسی زندگی میں واپسی پر کیا صدارتی استثنا برقرار رکھنے یا نہ رکھنے پر بھی رات گئے غور کیا گیا۔ نوشین، اس خبر سے متعلق کیا تفصیل ہے؟ جی بالکل، سینٹ کی قائمہ کمیٹی کی جب رپورٹ پیش کی جائے گی تو پھر کبھی امکان ہے، اور ذرائع کہتے ہیں کہ کچھ ایسی ترامیم ہیں جو اس وقت سینٹ کے اجلاس میں جو ہے وہ پیش کی جائیں گی منظوری کے لیے، جن کے اوپر ابھی غور جاری ہے، اور ان میں سے ایک ہے کہ جو ججز جن کا تبادلہ ہو گیا ہے لیکن وہ اپنے ٹرانسفر لینے سے گریزاں ہیں، انہیں فوری طور پر ریٹائر نہ کیا جائے۔ یہ ترمیم جو ہے وہ شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ تبادلے پر جو ججز کا اعتراض ہے، جو اعتراض کر رہے ہیں، ان کا معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ بھیجنے کی تجویز بھی جو ہے وہ بھی ترمیم جو ہے وہ اس میں زیر غور ہے۔ جبکہ ریٹائرڈ صدر کی سیاسی زندگی میں واپسی پر کیا صدارتی استثنا برقرار رکھا جائے یا نہیں، اس پر بھی جو ہے غور کیا گیا۔ جبکہ چیف الیکشن کمشنر تعیناتی سے متعلق بھی معاملات پر جو ہے وہ غور ہوا، جبکہ مسودے میں سپریم کورٹ اور فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کے آگے آف پاکستان کی لفظ لگائے جانے کا بھی جو ہے وہ غور کیا گیا۔ جبکہ ایم کیو ایم کی بلدیاتی دائروں سے متعلق ترامیم شامل کرنے کی بھی جو ہے وہ کوشش کی گئی۔ ابھی تک طے نہیں ہو سکا ہے کہ کمیٹی کا اجلاس دوبارہ ہوگا یا نہیں، لیکن زیر غور جو تجاویز ہے اجلاس میں اس وقت پیش کیے جانے کا امکان ہے جب مسودہ جو ہے جب قائمہ کمیٹی کی رپورٹ جو ہے وہ پیش ہوگی، اس وقت یہ ترامیم آنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ جی بہت شکریہ نوشین یوسف اپڈیٹ کرنے کے لیے۔